اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ناظرین، یہ ماہ سیام ہم پر وارد ہوا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی ہیں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ چند احادیث اس کی فضیلت پر اور اس کی جو برکات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت بیان فرمائی ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو جو ہے درج فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ وارد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں۔ ماہ سیام کی بڑی برکتیں وارد ہوئی ہیں، اور ایک روایت اس طرح وارد ہوئی ہے جس کو جو ہے امام مسلم نے جو ہے درج کیا، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے درج کیا ہے کہ جب یہ مہینہ وارد ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور آج ہم اس مہینے کی فضیلت سے اور برکات سے غافل ہیں۔ یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جو ہم اس کی فضیلتیں اور اس کی برکات سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور روایت اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، آسمان کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنات شیاطین جو ہیں اس میں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری روایات اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو اس مہینے کے اندر تھا وہ بڑا پیارا تھا، اور انسانیت کا ایک پیغام اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو کام کیا کرتے تھے، اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ اس کے جو برکات اور ثمرات ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ماتھے کی نگاہوں سے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب کے اندر درج کیا ہے، اور وہ شعب الایمان ان کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں بہت ساری احادیث انہوں نے درج کی ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے، سارے قیدی رہا کر دیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے۔ ہر جو حاجت مند ہوتا تھا، سوال کرنے والا ہوتا تھا، کس وجہ سے؟ کہ وہ رمضان کی تیاری کر سکے، کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے سائلین کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دوست و احباب ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسائش عطا فرمائی ہیں، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال کریں۔ ہمارے گھر کے اندر تو دسترخوان بچھاؤ اور اس کے اندر انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار ان نعمتوں سے محروم ہے، اس کے بچے محروم ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے کہ ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کریں اور ہمارے بھائی کلمہ گو دوسرے مسلمان بلکہ انسان محروم رہیں۔ ایمان تو یہ ہے کامل ایمان کہ ہم وہی کھائیں، وہی پسند کریں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ نے بیان فرمائی ہے۔ یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا ماحول ایک دینی ماحول بن سکتا ہے، ہمارے دوستوں کا سرکل ایک دینی سرکل بن سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔
रमज़ान तो हमारी ज़िंदगी में कई मरतबा आता है, लेकिन हम रमज़ान को कैसे गुजारें। रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा हमें रखने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमारे अंदर जो कुदूरत आ चुकी है, हमारे अंदर जो कसाफत आ चुकी है, गुनाहों की जो कालंग, जो गुनाहों का मैल हमारे दिल पर आ चुका है, यानी रमज़ान जो आया है, रोज़े जो आए हैं, हमारी रूह की, हमारे अंदर की प्यूरिफिकेशन जो है वो करने के लिए आए हैं, सफाई करने के लिए, मुनक्का करने के लिए ये रमज़ान वारिद हुआ है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में इसकी तरफ इरशाद फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। तो सबसे अहम ये है इस वीडियो के जरिए पैगाम आपको कि आप इसके अंदर इल्म दीन हासिल करें। रोजा आप रख रहे हैं, लेकिन रोजे के मसाइल, यानी रोजा किन बातों से मकरूह हो जाता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोजा तोड़ देती हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोजे में करना नापसंद है, किन चीजों से रोजा भी टूट जाता है, कफारा भी वाजिब हो जाता है, कफारा क्या है रोजे का, ये सारी चीजें। अगर कोई मरीज है तो उसके लिए क्या हुक्म है रोजे का, कोई मुसाफिर है तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो ये रमजान के अंदर लोग रोजे तो रखते हैं, लेकिन जो रोजे का मकसद है वो उसको हासिल नहीं कर पाते, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक रिवायती रोजा रखते हैं। एक रिवायती रोजा होता है कि रमजान आया, रोजे रखे, सहरी खाई, अफ्तार की, और फिर हमारा यही सिलसिला चल रहा है। अब रोजे का असल मकसद हमारे रूह की सफा, हमारी रूह को ताजगी बख्शना है, हमारे अंदर की सफाई करना है, यानी रूहानी इलाज है एक रोजा, रूहानी इलाज है रोजा। और इसके अंदर आप कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करते हैं, तो आप इसके अंदर कुरान मजीद को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ें। और इसी तरह एक पैगाम ये भी है कि आप जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके अहबाब हैं, आप अपने माल की ज़कात निकालते होंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है और बेहतर तरीका भी है कि आप अपने रिश्तेदारों को ख्याल करें। अपने उसूल व फुरूक को छोड़कर ज़कात का माल आप किसी को भी दे सकते हैं जो मुस्तहिक है उसका, उसूल व फुरूक को छोड़कर, यानी जो आपकी औलाद दाखिल है उसको छोड़कर, और जिसकी आप औलाद हैं उनको छोड़कर। यानी अब आप अपनी बहन को भी दे सकते हैं, अपने भाई को, सगे भाई को भी ज़कात दे सकते हैं, और नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं, ज़कात का भी इंशाअल्लाह इसमें आपको मसाइल, जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। इसी तरह एतिकाफ़ के मसाइल और सदका फ़ितर के मसाइल, नमाज ईद का तरीका, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें सिखाई जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो वक्त इसमें ज़ाहिर किया गया है, जो इश्तिहार जारी किया गया था, उसके मुताबिक चैनल पर आएँ, लाइव